یاد رکھنا سارے دن اور راتیں اللہ کی بنائی ہوئے ہیں، اور کچھ دوست یہ بھی کہتے ہیں کہ یہ شب برات کیا ہے، لیکن آپ سے صرف اتنی بات عرض کر دیتا ہوں، دن جیسے سارے اللہ کے ہیں، وہ ہفتہ اتوار ہو، سوموار منگل ہو، بدھ ہو کہ جمعرات ہو، لیکن جمعے کو جو اللہ تعالیٰ نے فضیلتیں عطا فرمائی ہیں وہ کسی اور دن کو نہیں ہے۔ ایسے ہی راتیں بہت ساری ہیں، لیکن جو فضیلت رب العالمین نے لیلۃ القدر کو عطا فرمائی ہے وہ کسی اور رات کو عطا نہیں ہوئی۔ ایسے ہی گھڑیاں، وقت تو بہت سارا ہے، راتیں تو ہوتی ہیں، جو رات کے پچھلے پہر میں رب العالمین رحمت و برکتوں کا نزول فرماتا ہے وہ پہلی رات میں نہیں ہوتا۔ ایسے ہی جگہ میں بھی اللہ رب العالمین نے برکتیں رکھی ہیں، جو برکتیں اللہ رب العالمین نے، کہتے ہیں نا جو وہ اس کی برکتیں، کیا برکتیں، سن لیں، برکتیں اللہ رب العالمین نے ہر چیز کو عطا فرمائی ہیں۔ یاد رکھیں جو بیت اللہ میں اللہ رب العالمین نے برکتیں رکھی ہیں وہ کسی اور جگہ پہ نہیں رکھی، اور جو اللہ رب العالمین نے اپنے پیارے حبیب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے شہر مدینہ میں جو اللہ نے برکتیں رکھی ہیں وہ کسی اور شہر میں نہیں ہیں۔ ایسے ہی میرے بھائی بہنوں اور بزرگوں، بیٹیوں، یاد رکھنا کہ اللہ رب العالمین نے جیسے ہر جگہ پہ ایک جیسی برکتیں نہیں رکھی، اور بعض جگہوں کو اللہ رب العالمین نے فضیلت عطا فرمائی ہے، ایسے ہی راتوں میں سے ایک رات شب قدر بھی آتی ہے، اور وہ بھی رات بڑی برکت والی ہے جس رات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو معراج نصیب ہوا، اور ایک رات وہ بھی ہے جسے ہم شب برات کے نام سے یاد کرتے ہیں۔ بہرحال اس میں رب العالمین نے بہت ساری برکتیں رکھی ہیں جو کہ عام سال میں ہمیں نصیب نہیں ہوتی۔ یاد رکھنا سارا سال، ساری راتیں ہم دعا کریں پچھلے پہر اٹھ کر، رات کے پچھلے وقت میں، یا اللہ ہمیں عطا فرما دے، ہمیں عطا فرما دے، ہمیں شفا عطا فرما دے، کریم اللہ ہمارے رزق میں برکتیں عطا فرما دے، ہماری تنگیوں تکلیفوں کو دور فرما دے۔ لیکن یاد رکھنا شب برات وہ ہے جس میں رب العالمین 300 رحمتوں کے دروازے کھول دیتا ہے، اور کیا فرماتا ہے کہ ہے کوئی مجھ سے شفا مانگنے والا کہ مجھ سے شفا عطا فرما دوں، ہے کوئی مجھ سے رزق مانگنے والا کہ وہ مجھ سے رزق مانگے اور میں اسے رزق عطا فرما دوں۔ رب العالمین فرماتا ہے کوئی مجھ سے صحت تندرستی شفا مانگنے والا کہ وہ مجھ سے شفا مانگے، رب العالمین فرماتا ہے میں اس کو شفا عطا فرما دوں۔ یاد رکھنا ساری زندگی میں وہ عزتیں، عظمتیں، برکتیں، رفعتیں، بلندیاں نصیب نہیں ہوتی جو اللہ رب العالمین نے شب برات میں رکھی ہیں، اور ان سب سے بڑھ کر یہ بھی اعلان اللہ رب العالمین فرماتا ہے کہ ہے کوئی بخشش مانگنے والا کہ وہ اپنے گناہوں سے توبہ کر کے مجھ سے بخشش مانگے تو رب العالمین فرماتا ہے میں اس کو بخش دوں۔ رزق مانگنے والا، ایسے ہی رب العالمین اعلان کرتا رہتا ہے، شام سے لے کر مغرب سے لے کر طلوع آفتاب تک رب العالمین کی رحمتوں کی برسات ہوتی رہتی ہے، اور یاد رکھنا لیتا وہی ہے جس کو اللہ نصیب کرتا ہے۔ اور ایک اور بات یاد کروا دوں یہاں پر، کچھ لوگ کہتے رہتے ہیں جی، میسج بھی آتے ہیں، کالیں بھی کرتے ہیں، اور کہتے ہیں قاری صاحب ہمارے لیے دعا کر دینا، ہماری بخشش کی دعا کرنا، رزق کی دعا کرنا۔ تو یاد رکھو اللہ سے بخشش مانگنے کا ایک بہت بڑا وسیلہ آپ لوگوں کے پاس ہے، جن کے والدین زندہ ہیں، اللہ کے بندو اپنے والدین کی قدر کرو، ان کی خدمت کرو، کہ اللہ رب العالمین نے ان کی خوشی میں اپنی خوشی رکھ دی ہے۔ یاد رکھیں شب برات میں لوگ آتے ہیں، میسج بھی پہلے کرتے رہتے ہیں، قاری صاحب یہ کر دیں وہ کر دیں، آج کی رات
بخشش کی رات ہے۔ لیکن یاد رکھنا اگر آپ نے ماں باپ کو آپ نے تنگ کیا اور آپ نے ان کے ساتھ کوئی اچھائی والا معاملہ نہیں کیا، اللہ کی قسم ہے اللہ تعالیٰ معاف نہیں کرنے والا ایسے شخص کو۔ ہاں ہم اللہ کی رحمت کا دروازہ نہیں بند کرتے، وہ جسے چاہے معاف فرما دے۔ اور ایسے ہی جو پکا عادی ہو شراب پینے کا، شراب پیتا رہے پھر مسجد میں آ جائے اور سچی توبہ نہ کرے، تو یاد رکھنا اس کی بھی توبہ، اس کے لیے بھی اللہ تعالیٰ نے اپنی رحمت کا دروازہ بند کیا ہوا ہے۔ اور رشتے توڑنے والا، ہم تو آسانی سے چاچا لوگوں کو چھوڑ دیتے ہیں، خالہ کو چھوڑ دیتے ہیں، اور چھوٹی سی بات پہ کہتے ہیں یہ انہوں نے ہمارے ساتھ یہ ظلم زیادتی کر لی۔ یاد رکھنا رشتے توڑنے والے کے بارے میں بھی یہی حکم ہے کہ اسے اللہ تعالیٰ اس رات بھی کرم نوازی نہیں فرمائے گا اس پر۔ تو یاد رکھنا یار اللہ کے بندوں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کا اگر تم دعویٰ کرتے ہو، ہم دعویٰ کرتے ہیں، تو ہمیں چاہیے ہم اپنے بہن بھائیوں کے ساتھ اچھائی والا معاملہ کریں۔ جب ہم اپنے بہن بھائیوں کے ساتھ، اپنے رشتہ داروں کے ساتھ اچھائی والا معاملہ کریں گے، جب ہم اپنے والدین کو ان کے ساتھ اچھائی والا معاملہ کریں گے، ان کا ادب و احترام اور ان کی خدمت میں کوئی کسر اٹھا نہیں رکھیں گے، اور پھر ہم اپنے پڑوسیوں کے حق ادا کریں گے، ہم اپنے رشتہ داروں کے حقوق ادا کریں گے، بہن بھائیوں کے ان کے حق ادا کریں گے، اور عام مسلمان بھائیوں کے حقوق ان کو دیں گے، کسی پر ظلم و زیادتی نہیں کریں گے، کسی کا حق پیسہ نہیں کھائیں گے، اور جب ہم یہ اعمال کر لیں گے تو رب العالمین ہم سب کو بخش دے گا، پھر اس رات ہماری توبہ رب العالمین ضرور قبول فرمائے گا۔ تو یاد رکھنا میرے بھائیوں، دوستو، بزرگوں، اس رات میں اپنے رب العالمین کے حضور گڑ گڑاتے ہوئے ہمارے لیے بھی، اپنے لیے بھی، اپنے ملک کے لیے بھی، آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری امت مسلمہ کے لیے دعا طلب کریں، دعا مانگے، اللہ عطا فرمانے والا ہے۔ لیکن یاد رکھنا والدین کا دل دکھانے والا اس رات بھی محروم رہے گا، شرابی اس رات بھی محروم رہے گا، متکبر اس رات بھی محروم رہے گا، اللہ سے شرک کرنے والا اس رات بھی محروم رہے گا۔ تو میرے بھائیوں، دوستو، بزرگوں، اس رات میں اگر اللہ کو تم نے راضی کرنا ہے تو پہلے اپنے والدین کو راضی کرو، اپنے رشتہ داروں کے حقوق ادا کرو، اپنے رشتے جوڑو نہ کہ توڑنا تو ہر کوئی توڑتا ہے یار، نہیں، تم اللہ کے لیے اپنے رشتہ داروں سے ملا جلا کرو، ان کے ساتھ اچھائی والا معاملہ کرو، اور پھر اس کے ساتھ توبہ اسی کی ہوگی جو ان تمام معاملات میں پورا اترے گا، تو رب العالمین اس کی توبہ کو قبول فرمائے گا۔ اور ہاں، اس میں اللہ رب العالمین نے شعبان کی 15ویں رات میں بڑی برکتیں رکھی ہیں۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ شعبان کی 15ویں رات کو قیام کرو اور دن کا روزہ رکھو، اللہ رب العالمین کی تجلی غروب آفتاب کے بعد آسمان دنیا پر ظاہر ہوتی ہے، اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہے کوئی بخشش مانگنے والا کہ میں اس کی بخشش فرما دوں، کہ ہے کوئی مجھ سے رزق طلب کرے اور میں اس کو رزق عطا فرما دوں، مصیبت زدہ جو مجھ سے مصیبت دور کرنے کا کہے تو میں اس کی مصیبت کو دور کر دوں۔ رب العالمین فرماتے ہیں کہ اسے عافیت بخشوں، کیا ہے کوئی بیمار جو صحت مانگے، جو مجھ سے شفا طلب کرے میں اسے شفا عطا کر دوں، اور کیا کوئی ایسا، یعنی کہ ایسے اعلان رب العالمین فرماتا رہتا ہے۔ اور یاد رکھنا اللہ رب العالمین کے حضور جو خوف اللہ رب العالمین کا دل میں لیے ہوئے اس رات اللہ سے توبہ استغفار کرے گا، اللہ تعالیٰ ضرور اسے بخش دے گا۔ آپ ہمیں بھی دعا میں یاد رکھیے، اور خصوصاً بالخصوص اللہ رب العالمین سے دعا کیجئے کہ جو بے اولاد ہیں اللہ رب العالمین ان کی نیک صالح اولاد عطا فرمائے، اور ہم سب کی، آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری امت مسلمہ کی بخش و مغفرت فرمائے۔ تو یاد